أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ایک نعرے صلوات تھا کربلا سے دور ابھی شیخ کا قافلہ
منزل پہ تھا مقام، مگر درد دل میں تھا۔ ناگاہ ایک سوار پہ شے کی نظر پڑی، فرمایا اپنے بھائی سے لاؤ اسے ذرا۔ حاضر ہوا جو سامنے، پوچھا حسین نے، حاضر ہوا جو سامنے، پوچھا حسین نے، کوفے میں میرے بھائی کی حالت تو کچھ بتا۔ سر سے عمامہ پھینک کے بولا بدرد غم، مولا شہید ہو گئے، مسلم غضب ہوا۔ ایک آہ بھر کے بولے یہ سلطان دین پناہ، مسلم تمہاری موت نے دل خون کر دیا۔ کچھ دن کے بعد آتا ہوں میں بھی تمہارے پاس، اتنے ہی دن کی تم سے جدائی ہے جاں گزار۔ یہ کہے کہ آئے خیمہ عصمت میں پھر حسین، زینب سے بولے لاؤ رقیہ کو تم ذرا۔ آئی رقیہ جب تو شہ مشرقین نے شفقت سے اپنی گود میں ان کو بٹھا لیا، پہنائے بندے کانوں میں، زینب سے مانگ کر الفت یہ تازہ دیکھ کے بولی کہ اے چچا کیا میں یتیم ہو گئی، الفت یہ کیسی ہے، جلدی بتائیے کہ
ہوا کون سانحہ فرمایا پھر حسین نے مجھ کو سمجھنا باپ مسلم شہید ہو گئے کوفے میں لقا ہاشم پدر کی موت کو سن کر وہ دل حزین ایسا تڑپ کے روئیں کہ محشر بپا ہوا ایسا تڑپ کے روئیں کہ محشر بپا ہوا نعرہ صلوات نعرہ حیدری نعرہ صلوات سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال الحسین بن علی بن ابی طالب انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالم مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایام عزا کا پہلا دن ہے اور یہ پوری فضا غم حسین میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جدھر دیکھیے کوئی نہ کوئی آواز گھروں سے یا حسین کی آواز آ ہی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں صرف اور صرف ایک نام گونج رہا ہے جو حسین کا ہے۔ دنیا نے لاکھ کوشش کی اس ذکر کو مٹانے کی، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے مظلوم بندوں کا ذکر بلند کر کے رہے گا، اور تاریخ نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ کبھی بھی مظلوموں کا ذکر مٹایا نہیں جا سکا۔ اور ان میں جو سب سے بڑا مظلوم ہے اس کا ذکر کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں دیگر اقوام کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، بلکہ دیگر ملتوں کے مطابق بھی اور ان کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو چونکہ ہمارا رابطہ ڈائریکٹ جیسا بھی ہے وہ حسین سے ہے، چاہے وہ نسل کے اعتبار سے ہو چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کے نسل میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کے نسل میں نہیں ہیں مگر ان کے کلمہ گو ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو ان کے کلمہ گو بھی نہیں ہیں مگر پھر بھی ان کے ہیں۔ لیکن جس کا جتنا رابطہ ہوگا، جتنا جس کا رشتہ ہوگا، جس کی نسبت ہوگی، اس کی ذمہ داریاں بھی ویسے ہی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ جس کا ذکر ہم منا رہے ہیں خود اس کا ہدف کیا تھا،
اس کا مقصد کیا تھا، آخر یہ اس نے اتنا بڑا کام کیوں کیا، کیوں اس نے بچوں کی قربانیاں دیں، کیوں اس نے جوانوں کو راہ حق میں قربان کرنے کے لیے گھر سے باہر نکالا، کیوں وہ خواتین کے جن کے لیے آئے تطہیر سایہ فگن تھی ان کے لیے یہ برداشت کرنا گوارا کر لیا کہ وہ بے چادر ہوں، سربراہ نہ ہوں، مجمع عام میں جائیں. کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی تو ہدف ہوگا حسین کا. اور حسین اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جو کسی بات کو بھی پردہ خفا میں نہیں رکھتے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم اور آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ بات مین چیز کو چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو صحیح بات کا پتہ چلتا ہے بعد میں تو پچھتاتے ہیں ہم کو پہلے سے پتہ ہوتا تو ہم آتے ہی نہیں، ہم کو پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم ان کا ساتھ ہی نہیں دیتے، پہلے سے پتہ ہوتا تو یہ نہ کرتے. لیکن حسین اس ذات کا نام نہیں ہے. حسین نے پہلے ہی دن یہ واضح کر دیا تھا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا. جب عبداللہ ابن عباس نے روکا امام حسین کو اور بات کہی کہ فرزند رسول اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیں، تو ان خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، تبھی امام نے اس ہدف کو اور مقصد کو واضح کر دیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے چھوڑنے پہ تیار نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے بغیر میرے مشن کی تکمیل ناممکن ہے. تو امام حسین نے پہلے ہی دن بالکل واضح کر دیا تھا اور ایک دم کلیئر کر دیا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ہمیں کیوں نکل رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں سوچ کر جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، جو نہیں آنا چاہتا ہے وہ اپنا راستہ دیکھے. اسی لیے امام حسین عالی مقام نے جو جناب محمد ابن حنفیہ کو وصیت نامہ لکھا ہے، جو بحر الانوار کی جلد نمبر 24 پر بھی موجود ہے اور بہت ساری معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے. چھوٹا سا وصیت نامہ ہے جس میں امام نے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا، اور جنت و جہنم اور حق اور صراط جیسے کہ ہم اور آپ تلقین میں پڑھتے ہیں ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر کیا، یہ کہ سب حق ہے. یعنی جیسے ایک انسان ایک وصیت کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہدف کو بیان کیا کہ ہم کیوں نکلے ہیں. وہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ پڑھا، اس کا ایک بیچ کا فقرہ ہے یہ، انی لم اخرج، میں نہیں نکلا ہوں، اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، کہ میرا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ میں شر اور فساد کو پھیلانے کے لیے اور ظلم و جور کو بڑھاوا دینے کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یہ اصل ہدف ہے. بلکہ میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت میں جو خرافات، میرے نانا کی امت میں جو غلطیاں آ گئی ہیں، جو غلط چیزیں رائج ہو رہی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، ونہی عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کروں. یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جس سے بچہ ہماری قوم کا بلکہ امت مسلمہ کا واقف ہے. امر بالمعروف یعنی اچھے کام کا حکم دینا، نہیں عن المنکر یعنی برے کام سے روکنا. تو حسین نے پہلے ہی دن کہا کیوں نکل رہا ہوں، میرا ہدف کیا ہے، میرا ٹارگیٹ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نہ تو میں فساد چاہتا ہوں، نہ ظلم چاہتا ہوں، اس طرح کی کوئی باتیں میرے امکان میں نہیں ہے کہ میں یہ سب کام کروں. جو غلط ہے وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں. اور اس کے بعد کا ایک فقرہ اور ہے، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جدی، اور اس امت کو اپنے نانا کی سیرت پہ چلاؤں. وَأَبِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، اور اپنے باپ کی سیرت پہ چلاؤں. صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے باپ کی سیرت پہ چلاؤں اور اپنے نانا کی سیرت پر اس امت کو چلاؤں. اس کے بعد اور بھی فقرے ہیں، لیکن چونکہ موضوع سے متعلق یہی گفتگو ہے لہٰذا یہ فقرہ انتخاب کیا. تو عزیزو، جو حسین اپنے ہدف کو پہلے ہی دن بیان کر رہے تھے، ناممکن ہے کہ وہ آخر میں اس ہدف سے انحراف کر جائیں، ہٹ جائیں. اس لیے کہ اگر کسی بچے کا کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے، جو سمجھدار بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو جو پہلے دن ٹارگیٹ بناتا ہے وہ آخر تک اس کا ٹارگیٹ رہتا ہے جب تک وہ ٹارگیٹ حاصل نہ ہو جائے. اگر اسے انجینئر بننا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں وہ کامرس لے لے گا
اور پھر چاہے گا کہ میں انجینئر بن جاؤں. اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو شروع ہی سے ویسی ہی تعلیم حاصل کرے گا جو اسے اس کے مقصد تک، اس کی منزل تک پہنچا دے. ایسا نہیں ہے کہ سوچا تھا ڈاکٹر بننا اور وہی کام کرتے کرتے ہم دوسری چیز پر آ گئے، دوسری لائن پر آ گئے اور پھر سوچا کہ پھر یہیں پر آ جائیں. یہ مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہے. اس لیے کہ جب ہم نے راستہ بدل دیا تو ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے. ہمیں جہاں بھی جانا ہے ہمیں اس راستے کو چننا ہوگا، اس راستے کو منتخب کرنا ہوگا. جہاں وہ راستہ ہم نے بدلا پھر اس جگہ نہیں پہنچ پائیں گے جہاں ہمیں جانا تھا. اور اگر گھوم پھر کے چلے بھی گئے تو لوگ یہ کہیں گے یہ کیسا ہی عقل کا انسان ہے کہ جو سیدھا سیدھا راستہ اس کو مل رہا تھا اس نے دوسرا راستہ اپنا لیا. تو وہ انسان کے اوپر بدعقلی کا الزام لگے گا، بے علمی کا الزام لگ جائے گا، بے توجہی کا الزام لگ جائے گا. الحمدللہ ہمارے معصومین ان سب باتوں سے بری ہیں. وہ سب ان چیزوں میں ان کا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے اور کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کریں جو عقل کے خلاف ہو، جو انسانیت کے خلاف ہو، جو شعور اور تہذیب اور تمدن اور ادب کے خلاف ہو. تو جب حسین نے اپنا راستہ چنا، پہلے ہی دن چن لیا کہ یہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عصر عاشور تک نہیں بلکہ یزید کے دربار تک حسین کا اور حسین کے ساتھ والوں کا راستہ ایک ہی تھا. بات انشاءاللہ توجہ کوشش کریں گے، توجہ میں رکھیں گے تو بات منزل تک پہنچ جائے گی. جو حسین کا راستہ مدینے سے شروع ہوا تھا وہ یزید کے دربار تک، زندان شام تک اور پھر واپسی تک راستہ ایک ہی رہا. راستہ کیا تھا؟ ظلم کے خلاف. راستہ کیا تھا؟ فساد کے خلاف. راستہ کیا تھا؟ امر بالمعروف. راستہ کیا تھا؟ نہی عن المنکر. راستہ کیا تھا؟ اپنے نانا کی اور اپنے باپ کی سیرت پر امت کو چلانا، یعنی معاشرے کو اچھا بنانا، معاشرے سے برائیوں کو دور کر دینا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ حسین کا ہدف ہے. یعنی سارا جو خلاصہ ہے پورے اس گفتگو کا اب تک کی وہ یہ کہ ہدف صرف ایک تھا کہ معاشرہ بہترین بنے، معاشرے سے برائیاں دور ہوں، اور اسی کو کہتے ہیں اخلاق. اخلاق کا اچھا ہونا. ایک آیت پڑھ کے آپ کو اپنا موضوع بتا دوں اور بات جو یہاں تک پہنچائی ہے وہ ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، یعنی 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے درمیان میرا رسول اسوہ حسنہ کا مالک ہے، اسوہ حسنہ رکھتا ہے. میرا رسول آئیڈیل ہے تمہارے لیے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو انسان اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، قیامت کے دن کا اقرار کرتا ہے، وذکر اللہ ذکرا کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تمہارے لیے میرا رسول اسوہ حسنہ ہے. خالی اسوہ نہیں ہے، اسوہ حسنہ ہے. خالی آئیڈیل نہیں ہے، بہترین آئیڈیل ہے. اس لیے کہ آئیڈیل تو برے لوگ بھی بن جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، لڑکے کس طرح کی کٹنگ کرتے ہیں، کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اور جب آپ پوچھیں کس کا، کسی ایسے کا نام لیتے ہیں جو بالکل واہیات اور ناقابل بیان ہے اسی جگہ سے. تو آئیڈیل تو انسان کسی کو بنا سکتا ہے، برے کو بھی بنا سکتا ہے، اچھے کو بنا سکتا ہے. لیکن یہاں رسول کے لیے کیا کہا؟ آئیڈیل نہیں، خالی اچھا آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ، یعنی بہترین آئیڈیل ہے. عزیز و خالی حسین کا ہدف یہ نہیں تھا کہ چلتے چلے جائیں، نہیں، ہدف یہ تھا کہ معاشرے سے برائیوں کو دور کریں، اچھائیوں کو نصب کریں، اچھائیوں کو پھیلائیں. اسی کا نام ہے اخلاق. تو جب حسین کا ہدف یہ تھا تو پھر ہمارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے اس عشرے کا جو موضوع قرار دیا وہ دیا کربلا جلوگاہ اخلاق. کربلا جلوگاہ اخلاق، یعنی کربلا میں وہ اخلاقی پہلو کیا ہیں. امام حسین کے ذریعے ہوں، خواتین کے ذریعے ہوں، غازی عباس کے ذریعے ہوں، سید سجاد کے ذریعے ہوں، یعنی جو کربلا سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی، انہوں نے اخلاق کی بلندیوں کو کس مقام پہ پہنچا دیا. بھئی یہ یاد رکھیے انشاءاللہ. آج تو پہلی مجلس ظاہر ہے، اس میں صرف انٹروڈکشن یا ایک تعریف یا یہ کہ ایک خلاصہ پیش کیا جائے گا اس بات کا جو آپ تک پہنچانا ہے. ذہن میں رکھے کربلا جلوگاہ اخلاق ہے. یوں تو کربلا کے بے شمار پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ آج تک کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی موضوع پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا کربلا پہ لکھا گیا، جتنا حسین پہ لکھا گیا، جتنا علی اکبر پہ لکھا گیا، یعنی کل ملا کر کربلا پر.
آپ دیکھیں کربلا کو لکھنے والے، کربلا پر گفتگو کرنے والے خالی وہی نہیں ہیں کہ جن کا حسین سے خون کا رشتہ ہے، جن کا حسین سے مذہب کا رشتہ ہے، جن کا حسین سے عقیدت مندی کا رشتہ ہے، نہیں، جن کا حسین سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے، یہودی، عیسائی یا اور دوسری اقوام والے، اہل عنود یا دیگر افراد، انہوں نے بھی حسین کے لیے، کربلا کے لیے اتنا لکھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو آنکھیں ہماری عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے اور ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ آخر حسین کے لیے اتنا کیوں لکھا گیا۔ حد ہو گئی۔ آج ہم جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، ماشاءاللہ اپنا ملک، اپنا وطن، یہ خدا یہاں امن اور امان قائم کرے اور ہر قسم کی سازش کو، چاہے وہ انسانیت اور معنویت کے خلاف ہو یا حق کے خلاف ہو، اسے نیست و نابود کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں امن قائم ہونا چاہیے۔ امن کے بغیر انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان امن میں آتا ہے تو پھر اس کے ہر اچھی چیز میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آبرو میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب امن ہی نہیں ہے، عافیت ہی نہ ہو کہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن و سکون و شانتی کا پیغام بھی دیں اور اس کی کوشش بھی کریں اور اس کی دعائیں بھی کریں۔ بات بہت دور چلی جائے گی۔ تو جس ملک میں ہم ہیں، جو ہمارا وطن ہے، کیا اس کے سربراہ نے حسین سے سبق حاصل نہیں کیا؟ کیا مہاتما گاندھی جی نے امام حسین کے لیے گفتگو نہیں کی؟ کیا سروجنی نائیڈو جی نے امام حسین پر گفتگو نہیں کی؟ کیا جواہر لال نہرو کے پیغامات حسین کے لیے نہیں ہیں؟ کیا ٹیگور جی کا کلام امام حسین کے لیے نہیں ہے؟ یہ تو چند لفظیں ہیں، یہ چند نام ہے جو میں نے آپ کے خدمت پیش کر دیے۔ نہیں، آپ چاہے کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، عیسائیت میں چلے جائیں، یہودیت میں چلے جائیں، بدھسٹ کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ سکھ برادران کو دیکھ لیں، دنیا کی تمام مذاہب پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے امن کو پھیلانے کی کوشش کی، یہی ہے کہ جنہوں نے انقلاب کا، جن کے اندر مادہ پایا جا رہا ہے، وہ مجبور ہوئے ہیں حسین سے سبق حاصل کرنے کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کوئی اور نہیں تھی، وجہ یہ تھی آج امن پھیلانا آسان ہے، یزید جیسے دور میں امن کا پیغام دینا بڑا مشکل تھا، متوکل کے دور میں امن کا پیغام دینا بڑا مشکل تھا، جہاں پر نام رکھنے پہ قتل کر دیا جاتا ہو، جہاں نام لینا مشکل ہو، وہاں اگر حسین پیغام الہی کو بعنوان اخلاقیات، بعنوان صبر و تحمل، انکساری، عاجزی اور تمام جو اخلاقی اقدار ہیں، اخلاقی پہلو ہیں، ان کے اوپر اگر حسین گفتگو کر رہے ہوں تو یہ بڑی بات ہے۔ اسی لیے حسین ہر ملک کے ہر بڑے لیڈر کا آئیڈیل بن گئے، اس لیے کہ انہوں نے اخلاق کی گفتگو کی، انہوں نے پیغام پہنچایا، انہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے، حق کے لیے قربان کر دیا۔ تو کربلا کیا ہے؟ جلوہ گاہ اخلاق۔ اخلاق کیا ہے؟ میری گفتگو ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے، دو چار نوجوان جو ہے ان کے لیے گفتگو ہے، میری گفتگو انہی کے لیے ہوتی۔ اخلاق کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، عربی کا لفظ ہے، اور ظاہر ہے کہ عربی یا فارسی کے لفظ زیادہ تر ہمارے اردو میں وہی استعمال ہے، اس لیے کہ اردو خود بنی ہے مختلف زبانوں سے مل کر۔ اردو کے معنی ہی لشکر کے ہیں، ان بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اردو کے معنی لشکر کے ہیں، اور خود اردو اپنی کوئی زبان نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف زبانوں کا گلدستہ ہے۔ یہ لفظ اردو خود ترکی زبان کا لفظ ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اردو ہے، لیکن یہ اردو کا لفظ نہیں ہے۔ لشکر، لشکر میں کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ جگہ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تبت کے ہیں، یہ فلاں جگہ جو انٹرنیشنل فوج ہے اس میں ہر ملک کے پائے جاتے ہیں، لیکن جو علاقائی ہوتی ہے، جو ایک ملک کی ہوتی ہے، اس میں الگ الگ صوبوں کے پائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ پنجاب بٹالین ہے، یہ فلاں بٹالین ہے، یہ فلاں کے ہیں، اس میں گورکھا رہتے ہیں زیادہ، اس میں پہاڑی ہیں، اس میں یوپی کے لوگ ہیں، یہی کہ پھر ان میں بھی ملا دیے جاتے ہیں الگ الگ اعتبار سے جیسے ہوتا ہے، لیکن الگ الگ علاقوں کے ہوتے ہیں، الگ الگ زبان کے ہوتے ہیں، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی بنگلہ بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، مختلف زبانوں کے لوگ۔ اسی لیے اردو زبان میں مختلف زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں، لہذا اس کو لشکر اس کے معنی رکھے گئے، لیکن یہ لفظ اس میں زیادہ تر عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں۔ اگر ہم قرآن غور و فکر سے پڑھیں تو آپ اکثر بیشتر اگر ایک لفظ کو دیکھیں گے تو آپ مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے پر، ارے یہ تو اردو میں بھی استعمال ہے، لیکن وہ اردو میں ہے نہیں، اصل میں فارسی کا لفظ یا عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اردو کا ہے۔
جبکہ وہ ہے دوسری زبان کا. تو اخلاق یہ بنا خلق، اس کا مادہ جو ہے خلق ہے، خے لام قاف، اسی سے بنا اخلاق، یعنی جمع اس کی. اخلاق جمع ہے خلق کی. اخلاق کیا ہے؟ خلق کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے. اگر اس پر زبر ہو جسے ہم کہتے ہیں خلق تو معنی اور ہوں گے، لیکن اگر خلق کہیں گے تو معنی اور ہوں گے. اسی سے بنا خلقت. پیغمبر اسلام کی خلقت آدم سے اتنے ہزار سال پہلے ہوئی. جناب عیسیٰ کی تخلیق خلقت اسی سے تخلیق بنا، وغیرہ وغیرہ. وہ عربی کے خیر ہو تو ہر زبان میں ایسا سسٹم ہے کہ اس کے جو مشتقات ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. خلق کہتے ہیں ظاہری صورت کو. یہ ہماری ظاہری صورت، ہماری آنکھیں کیسی ہیں، ہمارا ہاتھ کیسا ہے، ہمارے پیر کیسے ہیں، یہ خلق ہے. لیکن جب ہم نے کہا خلق، کہ اندرونی صورت، یعنی اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی عادت کیسی ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، وہ ہوتا ہے خلق. اسی سے بنا اخلاق. خلق اور خلق. اسی لیے آپ نے ایک فقرہ سنا ہوگا، پیغمبر اسلام کے طرف اشارہ کرتے ہوئے امام حسین نے جب جناب علی اکبر کو مقتل میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ پروردگارا تو گواہ رہنا میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں، یعنی ظاہری شکل میں بھی اور باطنی شکل میں بھی تیرے رسول سے مشابہ ہے. یعنی دیکھنے میں بھی رسول لگتے ہیں علی اکبر اور عادتوں میں بھی رسول لگتے ہیں علی اکبر. تو خلق معنی ظاہری صورت، خلق معنی باطنی صورت، عادت. اب اس میں کیا ہے؟ ہنس کے ملنا، مسکرا کے ملنا، مہمان نوازی کرنا، تحمل، عاجزی، انکساری، وفا، برادری، اخوت، محبت، یہ سب اچھی چیزیں ہیں جس کو مجموعہ ہے، جو مجموعہ ہے، اور انہیں کو ہم کہتے ہیں اخلاق. فلاں کا اخلاق بہت اچھا ہے. یہ اچھا لگانا، اس کا مطلب یہ لفظ اچھا کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برا بھی ہو سکتا ہے. اچھا جبھی تو لگایا، وہ بہت بڑا اخلاق والا مالی، برا اخلاق کا ہے. لیکن زیادہ تر اچھے اخلاق کے لیے اخلاق استعمال ہوتا ہے. جب آپ نہیں لگاتے کچھ تو جائے کدھر بھی مفہوم ذہن چلا جائے، لیکن اگر آپ لگائیں گے اچھا اخلاق تو اسی کی طرف جائے گا. خالی اخلاق کہیں گے تب بھی، لیکن اگر آپ کہیں گے برا اخلاق ہے تو اس کے لیے آپ کو لفظ برا استعمال کرنا پڑے گا، مجبوری. تو اخلاق کیا ہے؟ یعنی انسان کے معاشرے کا بہتر ہونا، انسان کا اپنے اعتبار سے اچھا ہونا. حسین نے جہاں اور بہت سارے کام کیے ہیں مدینے سے نکل کر، وہاں سب سے عظیم کام یہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کی برائیوں کو دور کرنے کا کام کیا. کیوں کہا حسین نے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا؟ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت، شرابی کی بیعت، ماں اور بہنوں کے احترام کو نظر میں نہ لانے والے کی بیعت، ان کی حرمت کو پامال کرنے والے کی بیعت، بے نمازی کی بیعت، جو دین کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہا اس کی بیعت. حالانکہ خالی یہی وجہ نہیں تھی، میں انشاءاللہ دوسری مجالس میں عرض کروں گا، خالی یہی نہ سمجھے کہ حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی تھی وہ بے دین تھا. باتیں تو اور بھی ہیں، وہ تو سامنے فرنٹ کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ہمیشہ جو سامنے کی چیزیں ہیں وہ پہلے دیکھی جاتی ہیں، بعد میں اس کے بعد کی بات دیکھی جاتی ہیں. تو اس کا ظاہر یہ تھا کہ شرابی تھا، جواری تھا، ماں باپ کا کوئی اس کے نظر میں بہنوں کی کوئی حرمت اور عزت تھی ہی نہیں. کلم کھلا فسق و فجور کرتا تھا، لا و لعب کرتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، بے پناہ شراب پیتا تھا. یہ ساری اس کی عادتیں ظاہری تھیں، لیکن اندر جو اور دوسرے مطالب تھے وہ اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن پتہ چلا ایک طرف وہ تھا کہ جس کا زندگی بہترین تھی، جس نے شراب کو حرام قرار دیا، جس کے نماز کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سلام کرنے لگے. حسین اس باپ کے بیٹے ہیں کہ اگر انگوٹھی دے دی زکوٰۃ میں حالت نماز میں تو آیت اتر کے سلام کر رہی ہے. اگر گھروں سے کھانا اور پانی مسکین اور یتیم اور اسیروں کو دے دیا گیا تو قرآن سورہ دہر بن کے آیت نازل کر رہا ہے. تو جو اتنے بہترین ماحول میں پلا ہو، کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتا کہ جس کا نہ اپنوں میں کوئی احترام تھا، عزت تھی اور وقار تھا، نہ دیگر اقوام میں کوئی عزت و احترام تھا.
حکومت کے بل بوتے پر اپنی عزت اور حکومت کرا لینا اور احترام کرا لینا اور ہے، مگر کریکٹر سے اور کردار سے اپنے کردار کا لوہا منوا لینا یہ صرف اولاد عمران کا، اولاد ابو طالب کا کردار ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو حسین جلوگاہ اخلاق کربلا کو بنا کے چلے گئے۔ کربلا کیا ہے؟ جلوگاہ اخلاق ہے۔ یہاں آپ کو وفا ملے گی، یہاں آپ کو معافی کا بہترین نمونہ ملے گا، یہاں آپ کو صبر و تحمل، عاجزی، انکساری، بھائیوں کی بھائیوں سے محبت، بھائیوں کی بہنوں سے محبت، بہنوں کی بہنوں سے محبت، شوہر کی زوجہ سے محبت، بچوں کی ماں باپ سے محبت، خواتین کی قربانیاں، خواتین کا انکساری، خواتین کی عاجزی، دشمن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ سارے کمالات کربلا میں ملیں گے جو ہمارے اس عشرے کا موضوع ہے، اخلاق حسینی، اخلاق کربلا، جلوگاہ اخلاق۔ اور عزیزان گرامی کوشش کیجئے، ظاہر ہے کہ آج تو پہلا دن تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہو ہی جاتی تاخیر، لیکن اگر آپ وقت سے آئیں گے تو وقت سے انشاءاللہ زیادہ گفتگو سننے کا موقع ملے گا، لہذا کوشش کیجئے کہ قربان صاحب کی مجلس کے بعد فوراً یہاں تشریف لائے تاکہ وقت زیادہ سے زیادہ آپ کو دیا جا سکے، ورنہ مجبوریاں ہیں، آپ جان ہی رہے ہیں کہ دورے کی مجالس ہیں، بہت سی مجالس ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ رہتا ہے ایک دوسرے کا، تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن امام حسین کے لیے بہرحال ہمیں وقت بھی قربان کرنا ہوگا، جس نے جان دے دی ہو، بس عزیزان گرامی، جس نے جان دے دی ہو، جس نے قربانی دے دی ہو، کیا ہم اس کے لیے اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے؟ کتنے دن زینب نہیں سوئی ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ سکینہ کتنے دن نہیں سوئی؟ سید سجاد کتنے دن نہیں سوئے؟ ارے 1 سال تو قافلہ زندان شام ہی میں رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے دیکھے بیچ میں نیند آتی تھی تو لوگ جگا دیتے تھے۔ اونٹ کی پشت پہ کون سو سکتا ہے؟ اونٹ کی پشت پہ کوئی سو سکتا ہے؟ یہ کوئی سیٹ نہیں ہے، یہ کوئی برت نہیں ہے کہ ہم لیٹ جائیں، آرام کر لیں، سفر میں بھی سو جائیں۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سونا ناممکن ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جس کو حسین کہہ کے گئے ہوں زینب سکینہ تیرے حوالے ہے، اس کے لیے جس کے لیے کہہ گئے ہوں زینب سجاد تیرے حوالے ہے۔ عزیزوں میں کچھ اور مصائب پڑھتا، لیکن ہمارے بزرگ نے جناب مسلم کا ذکر کیا، مسلم کربلا کی راہ کے پہلے شہید ہیں۔ میری مجبوری ہے بس چند منٹ اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا انشاءاللہ، اور بھی سنتے ہی رہیں گے آپ۔ مسلم راہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، ایسا شہید جسے حسین نے خود اپنی جگہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو، اور سب کے لیے تو یہ تھا کہ حسین ساتھ تھے تو حسین ڈائریکشن دیتے تھے، یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، لیکن مسلم کے لیے مجبوری تھی کہ حسین نے ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیا تھا، یہ کہا تھا مسلم جو بہتر ہو وہ کرنا، تو یہ مسلم کے لیے بڑی مشکل تھی، مگر کتنا بھروسہ تھا حسین کو، ساری ذمہ داری مسلم کے حوالے کر دی۔ بھائی، اپنے بھائی پر کتنا بھروسہ تھا، بھائی سوچئے، سوچنے کی بات ہے کہ نہیں، کہ اگر خدا نخواستہ عباس کو ایسا کام کرتے جو مناسب نہ ہوتا تو حسین تو تھے روکنے ٹوکنے والے، یہ الگ بات ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوا، ایسا ہوا ہی نہیں، لیکن ڈھارس دینے والا کوئی تو تھا اکبر کو، ڈھارس دینے والا کوئی تو تھا قاسم کو، کوئی تو تھا عباس کو، کوئی تو تھا زینب ام کلثوم کو، لیکن مسلم تو کوفے میں تنہا ہے، اور ایسے تنہا ہے کہ 18,000 کے لوگوں نے ساتھ بھی چھوڑ دیا، ڈھارس دے کے ساتھ چھوڑ دیا، بیعت کر کے ساتھ چھوڑ دی، حسین کی تو کسی نے بیعت بھی نہیں کی تھی، تو یہ مرحلہ حسین کے اوپر نہیں گزرا ہے کہ بیعت توڑ دے کوئی، یہ مرحلہ مسلم کے ساتھ گزرا کہ بیعت بھی توڑ دی گئی، بیعت توڑ دی گئی۔ بس عزیزان گرامی، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ مسلم کہ جو اتنے مشکلات میں ہو رہا ہے، اس پر عالم یہ آ گیا ہے کہ اب کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، دروازے پہ بیٹھے ہیں، کسی نے پوچھ لیا جو گھر کی مالکہ تھی، اے بھائی یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، جا اپنے گھر جا، تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے، تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پہلی تاریخ ہے ماہ اذا کی، عزیزان گرامی، اذا شروع ہو چکی ہے، اسی راہ کا پہلا شہید ہے مسلم ابن عقیل۔ کہاں اپنی جگہ اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ کہتے ہیں بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا اچھا تم مسافر ہو، کہاں مسافر ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کے کس کے فرزند ہو؟ کہا تم نے عقیل کا نام سنا ہے، علی
کا نام سنا, کہاں میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. عزیزو تڑپ گئی مومنہ, ہے میرے سید و سردار, آئیے میرے گھر میں آئیے. عزیزان گرامی, مسلم کو پناہ تو مل گئی مگر یہ پناہ بہت طویل لمبی نہ ہو پائی. صبح نمودار ہوئی کہ ابن زیاد کی فوج آ گئی اور اس نے مسلم کو مجبور کر دیا گھر سے نکلنے پر. مسلم گھر سے باہر نکلنے ہیں تو آ کے وہ بیچاری روک رہی ہے, مگر مسلم کہہ رہے میں نہیں جا سمجھتا ہوں تیرے گھر کی بے حرمتی ہو. میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل, تو آ کے گھر کا اتنا خیال, مگر ذرا کربلا کو بھی تو دیکھ لیجئے کہ جہاں زینب اور ام کلثوم اور مخدرات عصمت و طہارت کے خیمے جل رہے ہیں, کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. گرفتار کر لیا گیا, ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. عزیزو ایک روایت سنیں گے, ایک حدیث سنیں گے, انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. مسلم پر گریا کرو, اس لیے کہ گریے کے لیے معصومین نے ہمیں بہت زیادہ متوجہ کیا ہے. ابن شبیب پسر ریان جو ابن شبیب ہیں, مولا فرماتے ہیں امام رضا, اے پسر شبیب اگر رونا آئے تو میرے جد کو رو لینا. مگر مسلم کے لیے خاص ایک روایت ہے. امام محمد باقر فرماتے ہیں جب پوچھا گیا مولا آپ کا جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں کیا خیال ہے, فرماتے ہیں ان پر وہی روئے گا جو مومن اور متقی ہوگا. وہی روئے گا. پانچویں امام فرماتے ہیں مسلم پر وہی روئے گا جو مومن اور متقی ہوگا. عزیزو کیوں نہ روئے کہ جس کی لاش کو گھسیٹا گیا ہو, جس کو عالم غربت میں شہید کر دیا گیا ہو اور وہ آواز دے رہا ہو السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے فرزند رسول میرا سلام آپ قبول فرما لے. ادھر حسین نے یہ خبر سنی مسلم شہید کر دیے گئے. خیمے میں آئے, یتیم مسلم کو زانوں پہ بٹھایا. زینب آل مقام سے فرمایا اے میری بہن ذرا بندے تو لا دو. بہن نے بندے دیے, آقا نے بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنا دیے اور سر پہ ہاتھ رکھا. بیٹی مسلم کی بیٹی معمولی گھرانے کی نہیں ہے. ماموں کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا اے ماموں جان کیا خیریت تو ہے؟ کہا کیوں میری لاڈلی؟ کہا آپ ایسے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. کہا میری لاڈلی مجھے اپنا باپ سمجھ لینا. ارے تیرا بابا مارا گیا. میں کہوں گا اے مسلم کی بیٹی خوش نصیب ہو کہ جو حسین جیسا تسلی دینے والا تھا, مگر کربلا میں سکینہ سے کوئی پوچھے رخساروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں, گشوا بندے چھینے جا رہے ہیں. بچی آواز دے رہی ہے اے بابا جو آپ نے پہنائے تھے بندے وہ اتار لیے گئے ہیں, کوئی نہیں ہے جو سکینہ کو خیال کر سکے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الصحراء وعبیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فيها. پالنے والے جو بیمار شفا کامل عاجل عطا فرما, جو من مقروض ان کا قرض ادا ہو جائے, جو من لا ولدن اولاد عطا فرما. معبود ان خانوں کو مؤمنین کے گھروں کو آباد رکھ, دشمن کی ہر سازش کو ناکام فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین یا حسین. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.